بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ریشما ہوں، وہ بد نصیب لڑکی جس کی ماں اس کی پیدائش کے وقت دنیا چھوڑ گئی تھی اور باپ غربت کی چکی میں پس کر کسی انجانے سفر پر نکل گیا جہاں سے کبھی لوٹ کر نہ آیا۔ میری پہچان میرا حسن نہیں بلکہ میرا صبر اور میرے وہ آنسو ہیں جو میں برسوں سے چپکے پیتی آئی ہوں، مگر لوگ میری صورت سے زیادہ میرے گھٹنوں سے نیچے آتے سیاہ گھنے بالوں کو دیکھتے ہیں جیسے وہی میری ساری پہچان ہو۔ کہتے ہیں میری ماں کے بھی ایسے ہی بال تھے، ریشم جیسے، نرم، ملائم اور چمکدار۔ شاید اسی لیے میرا نام بھی ریشما رکھا گیا تھا، مگر میں نے ہمیشہ سوچا کہ اگر میرا نام اتنا خوبصورت تھا تو میری قسمت اتنی بدصورت کیوں تھی۔ میں خالہ کے گھر پل کر بڑی ہوئی تھی، جہاں میرا وجود صرف ایک نوکرانی جیسا تھا اور میرا حسن ان کے لیے باعث حسد۔ میں دن بھر گھر کے کاموں میں جوتی رہتی، رات کو تھکن سے چور ہو کر وہی پھٹے پرانے بستر پر لیٹ جاتی جس پر میں گھنٹوں اپنی ماں کی یاد کا سوگ مناتی۔ مگر میری سب سے بڑی خوشی میرے لمبے بال تھے۔ جب میں رات کو اپنے کمرے میں آتی تو شیشے کے سامنے بیٹھ کر اپنے بال کھولتی اور ان میں کنگھی پھیرتی تو یوں لگتا جیسے میں کچھ لمحوں کے لیے اپنے بوجھل وجود سے آزاد ہو گئی ہوں۔ میں اپنی غربت، اپنی بے کسی، اپنے دکھوں کو بھول کر صرف اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتی، ان کی خوشبو میں کھو جاتی۔ ہر صبح جب میں چھت پر بیٹھ کر اپنے بال سکھاتی تو محسوس ہوتا جیسے ہوا میرے دکھوں کو اپنے ساتھ اڑا کر لے جا رہی ہو، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہی لمبے بال میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے بالوں کو چاہنے والا کوئی اور بھی تھا، ایک ایسا وجود جو میری دنیا کا نہ تھا مگر جس کی نظر مجھ پر برسوں سے تھی۔ میری خالہ، وہ عورت جسے دنیا میری ماں کا سایہ کہتی تھی مگر جس کے ہاتھوں میں کبھی شفقت نہ تھی، جس کی آنکھوں میں میرے لیے کبھی محبت کی چمک نہ تھی اور جس کی زبان سے میرے حق میں کبھی کوئی نرم لفظ نہیں نکلا تھا۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، مگر میں نے جب بھی اپنی خالہ کو دیکھا مجھے یوں لگا جیسے میں ان کے لیے ماں کی نشانی نہیں بلکہ ایک بوجھ ہوں، ایک پرایا ٹکڑا جسے وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آنگن سے نکال نہیں سکتی۔ میری زندگی خالہ کے گھر یوں تھی جیسے کوئی باندی کسی رئیس کی حویلی میں ہو، جہاں اس کا جینا محض دوسروں کی خدمت کے لیے ہو، نہ کوئی حق، نہ کوئی خوشی، نہ کوئی خواہش۔ صبح سب سے پہلے آنکھ میری کھلتی، رات سب سے بعد میں میری بند ہوتی۔ میں نے کبھی آرام کی خواہش نہیں کی کیونکہ خواہش کرنے والوں کے لیے خالہ کے گھر میں جگہ نہیں تھی۔ میں چولہے کے پاس کھڑی رہوں یا صحن میں کپڑے دھوتی رہوں، برتنوں کی جھنکار میں میرے کان سے سکتے یا دھول میں میری سانس اٹکتی، خالہ کی کڑوی باتیں ہر پل میرے سر پر کوڑے کی طرح برستی رہتی۔ چل ہٹ نگوڑی، ہاتھ ہلایا کر، مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں رکھا تجھے۔ یہ الفاظ میرے لیے اجنبی نہیں تھے بلکہ روز کا معمول تھے۔ میں جب بھی ان کی آنکھوں میں دیکھتی وہاں صرف نفرت دکھائی دیتی، ایسی نفرت جو مجھے بار بار یہ احساس دلاتی کہ میں یہاں کسی محبت یا حق کے ساتھ نہیں بلکہ صرف زبردستی ٹھہرائی گئی ہوں۔ خالہ کو بس ایک ہی چیز عزیز تھی اور وہ تھا پیسہ، میری ماں کا چھوڑا ہوا زیور، میرے باپ کی چھوٹی سی جائیداد، ہر وہ چیز جس پر ان کا قبضہ تھا۔ اگر میں نے کبھی کوئی نئی چیز مانگی تو جواب میں صرف طنز اور جھڑکیاں ملی۔ تیری ماں نے مجھے سونپ دیا تھا تجھے، میں نے خود کوئی شوق نہیں پالا تھا تجھے پالنے کا۔ یہ جملہ میری زندگی کی سچائی تھی، ایک کڑوا سچ جو میرے دل میں خنجر کی طرح چبھتا تھا۔ میں اکثر سوچتی کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو کیا تب بھی میرا حال یہی ہوتا؟ کیا وہ بھی مجھے یوں جھڑکتی، یوں دھتکارتی؟ مگر میں جانتی تھی کہ ماں کی محبت ایسی نہیں ہوتی۔ ماں تو وہ ہوتی ہے جو رات کو جاگ کر اولاد کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی ہے، جو بھوکی رہ کر بچوں کو کھلاتی ہے، جو تھکن میں بھی بچے کے لیے مسکرا دیتی ہے۔ مگر خالہ کے چہرے پر میرے لیے کبھی مسکراہٹ نہیں تھی، صرف سردی، سختی اور خود غرضی۔ شاید اسی لیے میں نے ان کے گھر میں سانس تو لی مگر میں کبھی جی نہ سکی۔ میری زندگی میں اگر کوئی ایک خوشی تھی تو وہ میرے لمبے گھنے بال تھے، سیاہ چمکدار، گھٹنوں سے نیچے آتے۔ میرے یہ بال میری ماں کی نشانی تھے، جنہیں چھوتے ہی مجھے یوں لگتا جیسے میری ماں کا لمس مجھ تک پہنچ رہا ہو۔ خالہ اور ان کے گھر والوں کے لیے میں ایک نوکرانی تھی، مگر میرے یہ بال انہیں کھٹکتے تھے۔ شاید انہیں یہ پسند نہیں تھا کہ ایک یتیم لڑکی جو ان کے گھر کے برتن مانجتی، فرش دھوتی، چولہے کے پاس کھڑی دھوئیں میں اپنی آنکھیں جلایا کرتی تھی، وہ خوبصورت کیوں لگتی ہے۔
خالہ جب بھی مجھے چھت پر اپنے بال سکھاتے دیکھتی غصے سے جل بھن جاتی۔ یہ کیا نخرے ہیں تیرے، جیسے کوئی رانی ہو، جا کے باورچی خانے میں برتن سمیٹ۔ میں ان کی باتوں کا برا نہ مناتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری حیثیت ان کے گھر میں ایک باندی سے زیادہ نہیں تھی، مگر پھر بھی دن میں ایک وقت ایسا ضرور آتا تھا جب میں چند لمحوں کے لیے خود کو آزاد محسوس کرتی تھی، جب میں چھت پر اپنے بھیگے بال کھول کر بیٹھتی تھی، دھوپ میں ان کے ریشمی تاروں کو محسوس کرتی تھی، جب ہوا ان سے کھیلتی تھی اور میں آنکھیں بند کر کے ان لمحات کو اپنی روح میں بسا لیتی تھی۔ وہ بھی ایک عام دن تھا۔ میں حسب معمول اپنی چٹائی لے کر چھت پر بیٹھ گئی۔ بالوں سے ٹپکتے پانی کی بوندیں میرے کندھوں پر گر رہی تھیں اور میں نرمی سے ان میں کنگھی چلا رہی تھی۔ آسمان صاف تھا، سورج کی کرنیں میرے ارد گرد بکھر رہی تھیں، پر ہوا میں کچھ عجیب سا احساس تھا، جیسے کچھ بدل رہا ہو، جیسے خاموشی میں کوئی غیر مرئی سرگوشی شامل ہو گئی ہو۔ پہلے تو میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن پھر دل میں ایک انجانا سا خوف سرسرانے لگا۔ یوں لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، کوئی ایسا جو نظر نہیں آ رہا، مگر جس کی موجودگی میرے گرد محسوس ہو رہی تھی۔ میری انگلیاں ایک لمحے کو بالوں میں ہی رک گئیں۔ میں نے بے اختیار اپنے ارد گرد دیکھا۔ چھت سنسان تھی، خالہ نیچے تھی، رشید باہر گیا ہوا تھا اور آسمان پر پرندے بھی سست روی سے اڑ رہے تھے۔ پھر یہ احساس کیوں تھا؟ یہ بے چینی کیوں تھی؟ میں نے خود کو بہلانے کے لیے سر جھٹکا اور دوبارہ کنگھی چلانے لگی، مگر وہ احساس کہیں گیا نہیں، جیسے کوئی دور کھڑا مجھے دیکھ رہا ہو، جیسے ہوا میں کسی کا لمس گھلا ہوا ہو۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ محض میرا وہم ہے، شاید میں زیادہ سوچ رہی ہوں، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی بہت قریب ہے، اتنا قریب کہ اگر میں آنکھیں بند کر لوں تو وہ میرے کانوں میں سرگوشی کر دے گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ دن میری زندگی کے عام دنوں میں سے ایک نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا موڑ تھا جہاں سے میری تقدیر ایک نئی راہ پر چلنے والی تھی، ایک ایسی راہ جس کا انجام مجھے معلوم نہ تھا۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدلنے لگا۔ جب بھی میں چھت پر جاتی اور اپنے بھیگے بال کھولتی، مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے ہوا کا رخ اچانک بدل جاتا ہے، جیسے کوئی نادیدہ قوت میرے گرد موجود ہو اور میرے بالوں کو چھونے کی کوشش کر رہی ہو۔ پہلے تو میں نے اسے اتفاق سمجھا، مگر پھر یہ اتفاق روز کا معمول بن گیا۔ کبھی ہوا میرے بالوں میں اس شدت سے الجھ جاتی کہ میں انہیں قابو میں نہ رکھ پاتی، کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے کسی نے نرمی سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیری ہوں۔ میں خود کو بہلانے کی کوشش کرتی، مگر میرے اندر کہیں ایک انجانا خوف بیٹھ چکا تھا۔ رات کو جب میں سونے جاتی تو بھی وہ احساس پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک رات ایسا ہوا جو میری زندگی کی سب سے خوفناک راتوں میں سے ایک تھی۔ میں اپنی پرانی خستہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں نیند کے بوجھ سے بوجھل ہو رہی تھیں، جب اچانک میرے گرد ہلکی ہلکی سرسراہٹ شروع ہو گئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ یہ ہوا ہے، مگر پھر مجھے اپنے بالوں میں ایک عجیب سی جنبش محسوس ہوئی، جیسے کوئی انہیں سہلا رہا ہو، جیسے کوئی نرمی سے ان کے تاروں کو چھو رہا ہو۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں، مگر کمرے میں کچھ بھی نہ تھا۔ پھر بھی میرے بال ہوا میں ہل رہے تھے، جیسے کوئی نادیدہ قوت انہیں پکڑ کر جھولا دے رہی ہو۔ خوف سے میری سانسیں اٹک گئیں۔ میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، مگر کمرے میں میرے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے بالوں کو لپیٹا، اپنی چادر سر تک کھینچی اور زور زور سے سورۃ الفلق پڑھنے لگی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی میرے قریب تھا، مگر میں اسے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اگلی صبح جب میں لرزتے قدموں کے ساتھ چھت پر پہنچی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہیں جہاں میں روز بیٹھ کر اپنے بال سکھایا کرتی تھی، ایک سنہری چوٹی رکھی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں اسے دیکھ کر سحر زدہ ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی شہزادی کے سر کی زینت رہی ہو، لمبی، چمکدار، سنہری، جیسے خالص ریشم کی بنی ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا، مگر جیسے ہی میری انگلیاں اس پر پڑیں، ایک تیز جھماکا ہوا اور میرے کانوں میں ایک سرگوشی گونجی۔ یہ تمہارے لیے ہے ریشما، تم میری ہو۔ میرا جسم جیسے برف ہو گیا، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر چھت پر میرے سوا کوئی نہ تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب خواب تھا یا حقیقت، مگر میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ اب میرے ساتھ کچھ ایسا جڑ چکا تھا جو نظر نہیں آتا تھا، مگر میری ہر سانس، ہر لمحے پر قابض ہوتا جا رہا تھا۔ اس رات آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور میں اپنی چارپائی پر لیٹی بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، دل جیسے کسی انجان خوف کی گرفت میں تھا۔
پچھلے چند دنوں سے میرے گرد ہونے والے عجیب و غریب واقعات مجھے اندر سے کھا رہے تھے۔ چھت پر وہ سنہری چوٹی، رات کو بالوں کا خود بخود ہلنا، اور ہر وقت یہ احساس کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر سانس، ہر لمحے پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے کئی بار خود کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید یہ سب میرا وہم ہے، مگر دل اس حقیقت کو ماننے کو تیار نہ تھا۔ میں نے اپنی چادر کو اور مضبوطی سے لپیٹا اور آنکھیں بند کر لیں۔ شاید نیند کی آغوش میں جا کر میں ان تمام سوچوں سے نجات پا سکوں، مگر جیسے ہی نیند نے میری پلکوں کو چھوا، میں نے خود کو ایک اجنبی وادی میں کھڑے پایا۔ یہ جگہ کسی اور دنیا کی لگ رہی تھی۔ ہر طرف سرمئی دھند چھائی ہوئی تھی۔ فضا میں گونجتی سرگوشیاں میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہی تھیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا، مگر میرے قدم زمین میں جم گئے۔ اچانک دھند کے بیچ میں سے ایک سایہ ابھرا۔ وہ عام سایہ نہیں تھا، وہ کسی عام مخلوق کا وجود نہیں تھا۔ وہ طاقت تھا، اختیار تھا، ایک ایسی ہستی جس کی موجودگی سے ہوا میں لرزش پیدا ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، سانس سینے میں اٹکنے لگی۔ وہ لمبا دراز قد، آتشی آنکھوں والا وجود میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں یوں دہک رہی تھیں جیسے دہکتی چنگاریاں، اور اس کے گرد روشنی کا ہالہ تھا، مگر وہ روشنی عام روشنی نہیں تھی، وہ اختیار اور سحر کی روشنی تھی۔ میں نے بے اختیار پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر میرے قدموں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر وہ بولا، اور اس کی آواز کسی گونجتی ہوئی گہرائی سے نکلتی محسوس ہوئی، جیسے زمین و آسمان اس کے حکم کے تابع ہوں۔ ریشما، تمہیں معلوم بھی ہے تم کون ہو؟ اس کے الفاظ میرے ذہن پر بجلی بن کر گرے۔ میں نے لب ہلانے کی کوشش کی، مگر مجھ سے کچھ بولا نہ گیا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی نظریں میرے بالوں پر جمی تھیں، جو خواب میں بھی کھلے ہوئے تھے، جیسے کسی جادوئی روشنی سے آراستہ ہوں۔ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں اختیار، غرور اور ایک نہ ختم ہونے والی کشش تھی۔ میں نے تمہیں صدیوں سے تلاش کیا ہے ریشما، تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، تم میرے مقدر کی ملکہ ہو، تمہارا وجود میری دنیا کی روشنی بنے گا، میں تمہیں لینے آؤں گا، چاہے ساری دنیا میرا راستہ روک لے۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسی قوت تھی کہ میرے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رک گئی۔ میں نے بے اختیار پیچھے ہٹنا چاہا، مگر میرے جسم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں نے ہمت کر کے سوال کرنا چاہا کہ وہ کون ہے، مگر میرے لب سلے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ میری بے بسی کو محسوس کر کے ہلکا سا مسکرایا، جیسے وہ میری ہر سوچ، ہر خوف سے واقف ہو۔ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا ریشما، مگر ابھی نہیں۔ تمہاری قسمت کی لکیریں میرے اختیار میں ہیں، تم میری ہو، اور میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جانے کے لیے بہت جلد آؤں گا۔ اس رات کے لیے تیار رہنا جب آسمان پر چاند خون کی طرح سرخ ہوگا، کیونکہ وہ رات تمہاری تقدیر بدل دے گی۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ بلند کیا اور ایک تیز روشنی میرے ارد گرد پھیل گئی۔ میری آنکھیں چندھیا گئیں اور میں نے محسوس کیا کہ زمین میرے پیروں کے نیچے سے غائب ہو رہی ہے۔ میں نے چیخنا چاہا، مگر کوئی آواز نہ نکلی۔ میں ہلکی ہلکی روشنیوں میں گرتی جا رہی تھی، جیسے خلا میں تحلیل ہو رہی ہوں، جیسے کسی طاقتور سحر نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ اچانک میں ہڑبڑا کر بیدار ہو گئی۔ میرا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر میں نے اپنی کھلی کھڑکی کی طرف دیکھا، جہاں ہوا ہلکے ہلکے سرسرا رہی تھی، جیسے کوئی ابھی ابھی وہاں سے گزرا ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے لمبے بالوں کو چھوا، اور تب میری نظریں اس چیز پر پڑیں جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میرے تکیے کے پاس وہی سنہری چوٹی رکھی تھی جو میں نے کئی دن پہلے چھت پر دیکھی تھی، مگر اس بار اس چوٹی کے ساتھ ایک اور چیز بھی تھی، ایک چھوٹا سا کاغذ جس پر سرخ روشنائی سے صرف ایک جملہ لکھا تھا: چاند کے سرخ ہونے کا انتظار کرو میری ملکہ۔ میرے لیے یہ زندگی کسی بند قید خانے کی طرح ہو چکی تھی، جہاں ہر دروازہ میری آزادی پر قفل بن چکا تھا۔ میری خالہ کا ظلم اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ صبح سے رات تک مجھ سے کام لیا جاتا، گویا میں اس گھر کی بیٹی نہیں بلکہ ایک نوکرانی ہوں جس کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں۔ میری ہڈیاں درد سے چٹکنے لگتی تھیں، مگر ہائے ری میری قسمت، میرے رونے پر بھی کوئی کان نہیں دھرتا تھا، اور اس سب پر ستم یہ کہ رشید نے میرے لیے جیسے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی تھی۔ وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا، جیسے ہی خالہ یا اس کے گھر کے دوسرے لوگ میری نظر سے اوجھل ہوتے، وہ سانپ کی طرح رینگتا ہوا آتا اور اپنی گندی نظریں مجھ پر گاڑ دیتا۔ میں کئی بار اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر چکی تھی، مگر وہ باز آنے والا نہیں تھا۔ ریشما،
کب تک یوں مجھ سے بھاگتی رہو گی؟ رشید نے اس دن دروازے کے قریب میرا ہاتھ پکڑ کر سرگوشی میں کہا۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ دیکھ، میں تیرے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، بس تو ہاں کر دے۔ یہ دنیا تجھے اس گھر میں رلائے گی مگر میں تجھے رانی بنا کر رکھوں گا۔ اس کی باتوں میں زہر تھا اور اس کی انگلیوں کی گرفت میں وحشیانہ جبر۔ میں نے بے بسی سے اپنے ارد گرد دیکھا مگر کوئی نہیں تھا جو میری مدد کرتا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر میں نے کسی طرح ہمت کر کے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور بھاگ کر اندر چلی گئی۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، دل جیسے کسی قیامت کے خوف میں گرا ہوا تھا۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میری آنکھیں آسمان کی طرف تھیں جہاں کہیں میرا خدا تھا، جہاں کہیں وہ ہستی تھی جو میرے دکھوں سے واقف تھی۔ اے اللہ، مجھے اس قید سے نجات دے، میں یہاں مر جاؤں گی، یا مجھے بچا لے یا مجھے اٹھا لے۔ میری ہچکیاں میرے کمرے کی خاموش دیواروں میں گونجنے لگیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری یہ دعا زمین کے کسی انسان نے نہیں، آسمان کی کسی اور ہی مخلوق نے سن لی تھی۔ وہ رات عام راتوں سے مختلف تھی۔ جب میں بستر پر لیٹی تو عجیب سی بے چینی نے میرے وجود کو جکڑ لیا۔ ہوا میں سرسراہٹ تھی جیسے کوئی میرے نام کی سرگوشی کر رہا ہو۔ میں نے آنکھیں کھولیں اور دیکھا کہ میرا کمرہ ہلکی نیلی روشنی میں نہایا ہوا ہے، جیسے چاندنی اچانک میری چارپائی تک اتر آئی ہو۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ خوف کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ اچانک کھڑکی کے پردے زور سے ہلے جیسے کوئی زوردار جھونکا آیا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی مجھے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ کمرے میں ٹھنڈک بڑھنے لگی اور میرے دل کی دھڑکن بے تحاشا تیز ہو گئی۔ اور پھر وہ آیا، ایک سایہ، ایک ہیبت ناک وجود جو نہ مکمل نظر آ رہا تھا اور نہ مکمل پوشیدہ تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور میرا دماغ جیسے کام کرنا بند کر چکا تھا۔ اس وجود کی آنکھیں اندھیرے میں دہک رہی تھیں جیسے جلتے انگارے، اور اس کی پرشکوہ آواز میرے اندر تک گونجنے لگی۔ ریشما، تم نے مجھے بلایا تھا؟ میں نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا مگر جیسے میرا جسم سن ہو چکا تھا۔ تو کون ہے؟ میں نے مشکل سے الفاظ ادا کیے مگر وہ مسکرا دیا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں اختیار تھا، جو زمین اور آسمان کے راز رکھتی تھی۔ میں وہ ہوں جو تمہیں اس قید سے نکالنے آیا ہوں، تمہاری دعاؤں کا جواب۔ میں کچھ اور کہنے ہی والی تھی کہ اچانک میرا دل بے اختیار زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر ٹکی تھیں جیسے وہ میری روح تک دیکھ سکتا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور اس کی آواز ایک سرگوشی میں بدل گئی، مگر وہ سرگوشی ایسی تھی جیسے پوری کائنات اس کے الفاظ پر کان دھرے ہوئے ہو۔ ریشما، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تم کون ہو، مگر میں جانتا ہوں اور میں تمہیں لینے آیا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ اگلے دن خالہ نے فیصلہ سنایا کہ میری شادی جلد از جلد رشید سے ہونے والی ہے، ان کے ناکارہ اور نکمے بیٹے سے۔ میرے ہاتھوں میں مہندی رچائی جا رہی تھی مگر میرا دل زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ صحن میں رنگ برنگی روشنیوں کی جھالر جھول رہی تھی مگر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا۔ میرے گرد عورتیں گھیرا ڈالے بیٹھی تھیں، کچھ کہکہے لگا رہی تھیں، کچھ میری قسمت پر افسوس کا اظہار کر رہی تھیں، مگر کوئی بھی میری بے بسی کو نہیں سمجھ رہا تھا۔ میں نے آنکھ اٹھا کر خالہ کی طرف دیکھا۔ وہ خوشی سے پھولی نہ سما رہی تھی جیسے اسے اپنی سازش میں کامیابی مل گئی ہو۔ رشید ایک طرف بیٹھا بے تابی سے اپنے نکاح کے لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ جیت کا غرور تھا۔ میں نے آخری بار اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کی مگر میرے اندر ایک خوفناک احساس سرایت کر چکا تھا، جیسے کچھ ہونے والا تھا، کچھ ایسا جو انسانوں کی دنیا سے ماورا تھا۔ نکاح کا وقت قریب آ رہا تھا۔ مولوی صاحب پہلے ہی آ چکے تھے اور رشید کے دوستوں نے نکاح کے گواہ بننے کے لیے صفیں جما لی تھیں۔ اس کے سب رشتہ دار خوشی سے میرے ارد گرد ناچ رہے تھے مگر ان کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں، ایک طنزیہ تمسخر تھا۔ میں نے اپنی مٹھی بند کی، آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے۔ یا اللہ مجھے بچا لے۔ میں نے دل ہی دل میں سسکی بھری مگر کسی کو کیا پرواہ تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس گھر میں میری چیخیں ہمیشہ کے لیے دب جائیں گی، میری زندگی ہمیشہ کے لیے رشید کے ہاتھوں میں دے دی جائے گی اور میں کبھی اس پنجرے سے آزادی نہیں پا سکوں گی۔ اچانک ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ ہنسی مذاق کی آوازیں ایک لمحے میں جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ سب نے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے کسی اندیکھے خطرے کا احساس ہو چکا ہو۔ پھر ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا،
اتنا شدید کہ دروازے دھڑ دھڑ بجنے لگے، جیسے کسی نے زبردستی انہیں کھولنے کی کوشش کی ہو۔ میں نے آنکھیں پھیلا کر خالہ کی طرف دیکھا، جن کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو چکی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے چیخ کر کہا، مگر اس سے پہلے کہ کوئی جواب دے پاتا پورا گھر زلزلے کی طرح لرزنے لگا۔ ہر کھڑکی ایک ساتھ دھڑاکے سے کھل گئی۔ ہوا کے تھپیڑے اس قدر تیز ہو گئے کہ صحن میں لگے چراغ ایک ایک کر کے بجھنے لگے۔ عورتیں چیخنے لگیں، مرد سہم کر دیواروں سے لگ گئے اور رشید کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ میرے اندر جیسے کوئی طوفان اتر آیا تھا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئیں اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر اچانک ایک خوفناک گرجدار آواز گونجی، اتنی زوردار کہ ہر دیوار لرز اٹھی، جیسے آسمان زمین پر گرنے کو تھا۔ یہ لڑکی میری ہے۔ وہ آواز آسمان کی گرج کی طرح تھی، گہری، گونجدار اور ایسی کہ رگوں میں لہو جما دے۔ میں نے آنکھیں پھیلا کر ارد گرد دیکھا مگر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ خالہ نے دہشت زدہ ہو کر رشید کی طرف دیکھا، جو پسینے میں شرابور کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ مولوی صاحب کی تسبیح زمین پر گر چکی تھی اور وہ کانپتی آواز میں آیتیں پڑھنے لگ گئے تھے۔ عورتوں کے چہرے فق ہو چکے تھے۔ کچھ دروازے کی طرف بھاگیں مگر جیسے ہی کسی نے دہلیز پار کرنے کی کوشش کی، دروازے خود بخود زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گئے۔ جو اسے چھونے کی کوشش کرے گا راکھ میں بدل جائے گا۔ یہ آواز اب مزید خطرناک ہو چکی تھی، جیسے کسی اور دنیا کا فرمان جاری ہو چکا ہو۔ میرے سامنے رکھی ہوئی مہندی کی رکابی اچانک ہوا میں اٹھ گئی اور زوردار آواز کے ساتھ زمین پر گر کر ٹوٹ گئی۔ رشید نے ہمت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر اچانک جیسے کسی نادیدہ قوت نے اسے دھکا دے کر زمین پر پٹخ دیا۔ وہ چیخ کر پیچھے ہٹا مگر اس کے جسم پر لمبے جلتے ہوئے نشان ابھرنے لگے، جیسے کسی نے دہکتے ہوئے انگارے اس کی جلد میں دبا دیے ہوں۔ وہ بلبلا کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کی ٹانگیں جواب دے چکی تھیں۔ خالہ کی حالت اور بھی خراب تھی۔ اس نے اپنی چادر اپنے سر پر لپیٹ لی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، یہ تو ہماری بیٹی ہے، ہم اس کی شادی کر رہے ہیں۔ مگر جیسے ہی اس کے الفاظ ختم ہوئے، کمرے میں موجود آئینہ زور سے چٹکنے لگا اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ٹوٹ کر زمین پر بکھر گیا۔ خالہ کے قدم ڈگمگا گئے اور وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا ٹکرائی۔ میرے جسم میں جیسے جان باقی نہیں رہی تھی۔ میرے ہاتھوں سے مہندی رچائے ہاتھ نیچے گرنے لگے اور میری پلکیں بوجھل ہونے لگی۔ میری آخری نظر خالہ اور رشید پر پڑی، جو خوف کے مارے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی مگر میرے اندر کہیں دور ایک آواز سرگوشی کر رہی تھی، ریشما، میں آ گیا ہوں۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میرے ارد گرد کی دنیا یکسر مختلف تھی۔ میرے پیروں تلے نرم ملائم قالین تھا جو لگتا تھا جیسے بادلوں سے بنایا گیا ہو۔ دیواریں شفاف شیشے کی تھیں جن میں ستارے جھلملاتے دکھائی دیتے تھے۔ چھت پر نگینے جڑے تھے جو چاندنی کی طرح چمک رہے تھے۔ ہر طرف سنہری روشنی پھیلی تھی، جیسے یہ کوئی خوابوں کا محل ہو۔ میں گھبرا کر اٹھی مگر میرے قدموں کے نیچے فرش ایسے نرم تھا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں ہوں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر یہاں نہ خالہ کا چیختا چہرہ تھا نہ رشید کی غلیظ نظریں۔ یہ جگہ اتنی حسین تھی کہ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید میں مر چکی ہوں اور جنت میں آ گئی ہوں۔ مگر پھر اچانک میری نظر ایک بلند و بالا سائے پر پڑی۔ وہ وہیں کھڑا تھا، مجھے تک رہا تھا۔ وہی آنکھیں، وہی خطرناک جاہ و جلال جس نے میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر دی تھی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ریشما۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سحر تھا، ایک ایسا اختیار جو میرے حواس پر قابض ہو رہا تھا۔ یہ دنیا اب تمہاری ہے اور میں تمہارا محافظ ہوں۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر میرے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں یہاں کیسے آئی؟ مجھے واپس جانا ہے۔ میری آواز لرز رہی تھی لیکن میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ مسکرایا مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک انجان کشش تھی۔ واپس؟ کہاں؟ اس دنیا میں جہاں تمہارے لیے صرف ظلم ہے، جہاں تمہاری قسمت کا فیصلہ وہ لوگ کرتے ہیں جو تمہیں صرف ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ نہیں ریشما، میں نے تمہیں ان زنجیروں سے آزاد کر دیا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مگر میں نے تم سے مدد نہیں مانگی تھی۔ میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ کوئی مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے آئے۔ میں اپنی زندگی خود جینا چاہتی تھی۔ وہ خاموش رہا
مگر اس کی آنکھوں میں چمک مزید گہری ہو گئی۔ کیا واقعی؟ کیا تم نے دعا نہیں کی تھی کہ کوئی تمہیں اس جہنم سے نکالے؟ کیا تم نے راتوں کو آنکھیں بند کر کے التجا نہیں کی تھی کہ کوئی تمہاری مدد کرے؟ میں نے تمہاری وہ فریادیں سنی ریشما، میں نے تمہاری آنکھوں میں وہ درد دیکھا جو تمہارے اپنے بھی نہ دیکھ سکے، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہیں وہ ملکہ بناؤں گا جو تم ہمیشہ بننے کے لائق تھی۔ میری سانسیں تیز ہونے لگیں۔ اس کی باتوں میں شاید سچائی تھی، مگر یہ سب اتنا غیر حقیقی لگ رہا تھا کہ میرا ذہن قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، پورا کمرہ جگمگانے لگا۔ سونے کی زنجیریں خود بخود میرے راستے میں آ گئیں، اور ایک نرم مگر مضبوط روشنی نے مجھے روک لیا۔ یہ کوئی قید نہیں ریشما، اس کی آواز میں پہلی بار نرمی آئی، مگر اس میں اب بھی وہی دبدبا تھا۔ یہ تمہارا نیا گھر ہے، تم چاہو تو جا سکتی ہو، مگر یاد رکھو اس دروازے سے نکلنے کے بعد تم کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ وہ دنیا تمہیں دوبارہ انہی زخموں میں جھونک دے گی جہاں سے میں نے تمہیں نکالا تھا، مگر اگر تم یہاں رک جاؤ تو میں تمہیں وہ عزت، وہ محبت اور وہ مقام دوں گا جو کسی انسان کی دنیا میں تمہیں نہ ملتا۔ میری آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ یہ حقیقت تھی یا خواب؟ یہ محبت تھی یا جادوئی زنجیر؟ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ میرے بال اب بھی گھٹنوں سے نیچے بہہ رہے تھے، مگر اب ان میں سونے کی چمک تھی، جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ انہیں چھو چکا ہو۔ میرا دل ایک عجیب الجھن میں تھا۔ کیا میں واقعی اس دنیا کی ملکہ بننے جا رہی تھی، یا میں کسی نا ختم ہونے والی کہانی کا حصہ بن چکی تھی جس کا انجام میں نہیں جانتی تھی؟ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے دوبارہ پلٹ کر اس جنزادے کی طرف دیکھا جو میری تقدیر کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی گہری چمک تھی، جیسے وہ میری روح کے اندر تک دیکھ سکتا ہو۔ میری سانسیں الجھنے لگیں۔ میں نے اپنے اطراف کو دوبارہ غور سے دیکھا۔ یہ کوئی عام محل نہیں تھا، یہ کسی جادوئی دنیا کا حصہ لگتا تھا۔ دیواروں پر بنے پیچیدہ نقش و نگار روشنی سے جھلملاتے، جیسے وہ زندہ ہوں۔ چھت پر جڑے نگینے کبھی چمکتے، کبھی مدھم ہوتے، جیسے میری کیفیت کا جواب دے رہے ہوں۔ میں جانتی ہوں تم مجھے مجبور نہیں کرو گے، میں نے ہلکی مگر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن یہ سب غیر حقیقی لگتا ہے۔ تم میرے دل کی فریادیں سن سکتے ہو، مگر میرے خواب، میری خواہشات، میرے خوف، کیا وہ بھی جانتے ہو؟ جنزادہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کے قدم زمین پر پڑتے ہی پورے محل میں ہلکی سی لرزش دوڑ گئی، جیسے زمین خود اس کے وجود کو تسلیم کرتی ہو۔ ریشما، اس کی آواز گونجی، میں جانتا ہوں کہ تمہیں خوف ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ایک قید خانہ ہے، مگر یاد رکھو یہ صرف تمہارا فیصلہ ہوگا۔ میں نے تمہیں بچانے کا وعدہ کیا تھا، اور میں وہ وعدہ پورا کر چکا ہوں، لیکن اب فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ یا تو تم اس محل میں رہ کر میری ملکہ بنو گی، یا اس ظالم دنیا میں لوٹ جاؤ گی جہاں تمہارا کوئی محافظ نہیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ کیا میں واقعی اس سب کو قبول کر لوں؟ ایک ایسی دنیا جہاں سب کچھ میرے قدموں میں ہوگا، جہاں میں قید نہیں بلکہ ایک طاقتور وجود کی ساتھی بنوں گی۔ مگر اگر یہ محبت تھی تو اس میں اتنی زبردستی کیوں؟ میں نے نظریں جھکا لیں۔ اگر میں تمہاری دنیا کو اپنا نہیں پائی تو؟ میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جنزاد نے ایک لمحے کے لیے مجھے بغور دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی چمک پیدا ہوئی، جیسے وہ میری الجھن کو سمجھ چکا ہو۔ تب بھی میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن ریشما یاد رکھو، اگر تم ایک بار میری دنیا چھوڑ دو تو میں دوبارہ تمہاری مدد کے لیے نہیں آؤں گا۔ میرے لب کپ کپائے۔ کیا واقعی میں واپس جانا چاہتی تھی، وہاں جہاں رشید میری زندگی برباد کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، جہاں خالہ کی زہر بھری نظروں نے میرے وجود کو ہمیشہ ایک بوجھ سمجھا؟ میرے دل نے زور سے دھڑکن لی۔ میں نے آہستہ سے اپنے بالوں کو چھوا، وہی بال جن کی چمک اب پہلے سے زیادہ تھی۔ میں نے سر اٹھایا اور جنزاد کی گہری جادوئی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، اگر میں یہاں رہوں تو کیا تم میرا دل جیت سکو گے؟ جنزادے کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ میرا سب سے پسندیدہ چیلنج ہوگا ریشما۔ اور یوں میرے نصیب کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں نے جو راستہ چنا ہے وہ آسان نہیں ہوگا، مگر شاید پہلی بار یہ میرا اپنا انتخاب تھا۔ ابھی کے لیے تمہیں آرام کی ضرورت ہے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں بند کی، نیند کی وادی میں اتر گئی۔
میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی یوں پل میں بدل جائے گی۔ میں جو خالہ کے ظلم سہتے سہتے تھک چکی تھی، جو ہر روز دعائیں کرتی تھی کہ کوئی مجھے اس قید سے نکالے، آج کسی اور ہی دنیا میں تھی، جنات کی دنیا۔ یہ دنیا وہ نہیں تھی جس کا میں نے قصے کہانیوں میں سنا تھا۔ یہاں سب کچھ حقیقی لگتا تھا، مگر پھر بھی عام دنیا سے کہیں زیادہ جادوئی اور پراسرار۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو خود کو ایک نرم و ملائم بستر پر پایا۔ یہ بستر کسی عام کپڑے کا نہیں تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے بادلوں سے بنایا گیا ہو، اور میرے وزن کے ساتھ ساتھ وہ اپنی شکل بدلتا جا رہا ہو۔ میں نے نظر گھمائی تو دیکھا کہ کمرے کے چاروں طرف شفاف پردے لہرا رہے تھے، مگر ان پردوں کے پیچھے کوئی کھڑکیاں نہیں تھیں۔ نہ سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی، نہ باہر کا کوئی منظر نظر آ رہا تھا۔ پھر بھی کمرہ ہلکی نیلی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ اچانک دروازہ خود بخود کھلا اور دو عجیب و غریب خادمائیں اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے انسانوں جیسے تھے، مگر ان کی آنکھیں غیر معمولی حد تک بڑی اور چمکدار تھیں، اور ان کے قدم زمین پر پڑتے ہی ایک مدھم سی گونج سنائی دیتی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں سنہری چمچوں والے تھال تھے جن میں رنگ برنگے کھانے سجے تھے۔ ملکہ عالیہ، ناشتے کا وقت ہو چکا ہے، ایک خادمہ نے ادب سے جھک کر کہا۔ میں حیران رہ گئی۔ ملکہ؟ میں ملکہ؟ میں نے بے یقینی سے خود سے پوچھا۔ ہاں، سردار نے حکم دیا ہے کہ آج سے یہ محل آپ کا ہے، دوسری خادمہ بولی اور پھر میرے سامنے ایک پلیٹ رکھ دی۔ میں نے کھانے کی طرف دیکھا۔ وہ کسی عام کھانے کی طرح نہیں لگ رہا تھا۔ دودھ کا ایک پیالہ رکھا تھا، مگر دودھ نیلا تھا۔ روٹی کی جگہ ایک نرم سنہری سی تہہ تھی جو ہاتھ لگاتے ہی پگھلنے لگتی، اور ایک پیالے میں سرخ رنگ کا مشروب تھا جو کسی خوشبودار پھول کے عرق کی طرح لگتا تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پہلا نوالا لیا اور میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کسی جادوئی ذائقے کی طرح تھا، نہ میٹھا نہ نمکین، بس ایک عجیب سی مٹھاس جو سیدھا دل میں اترتی تھی۔ ناشتے کے بعد دو خادمائیں مجھے محل کے مختلف حصے دکھانے کے لیے لے گئیں۔ میں جہاں بھی جاتی، محل کے دروازے خود بخود کھل جاتے۔ راہداریوں میں روشنی کے ننھے ذرات تیرتے نظر آتے، جیسے ہوا میں چمکتے ستارے ہوں۔ ایک بہت بڑا باغ محل کے اندر ہی موجود تھا، مگر وہاں زمین پر درخت نہیں تھے، بلکہ ہوا میں تیرتے ہوئے باغات تھے۔ رنگ برنگے پرندے جن کے پروں سے روشنی جھڑ رہی تھی میرے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ ہر چیز حیران کن تھی، مگر سب سے عجیب وہ آئینہ تھا جو ایک دیوار پر نصب تھا۔ یہ عام آئینہ نہیں ہے، ایک خادمہ نے کہا، یہ دنیا کا ہر منظر دکھا سکتا ہے، وہ بھی ماضی، حال اور مستقبل، سب کا۔ میں نے کانپتے ہوئے اس آئینے میں جھانکا اور حیرت سے چیخ نکل گئی۔ میں نے خود کو خالہ کے گھر دیکھا، جہاں وہ میرے بستر کو دیکھ رہی تھی اور بین کر رہی تھی جیسے میں مر گئی ہوں۔ رشید کسی مولوی کے پاس بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا، مجھے اس لڑکی کو واپس لانا ہے، کسی بھی قیمت پر۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے پیچھے ہٹ کر خادمہ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ سچ ہے؟ وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں، مگر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ جنات کی دنیا میں داخلہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ رات کو جب میں محل کی چھت پر کھڑی تھی تو اچانک ہوا میں ایک طوفان سا اٹھا، ایک بھیانک گرج سنائی دی، اور میں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ آیا تھا، وہی جنات کا سردار۔ وہ ہوا میں تیر رہا تھا، اس کی سرخی مائل آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ ریشما، اس نے میرا نام لیا اور میرا وجود کانپ گیا۔ یہ سب تمہارے لیے ہے، یہ محل، یہ دنیا، یہ عزت، یہ سب تمہارا ہے، بس ایک ہاں کہہ دو۔ میں نے سر جھکا لیا، میرا دل ابھی تک خوف سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سب خواب لگتا ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تم میری ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ کیا میں واقعی اس دنیا کا حصہ بننے جا رہی تھی؟ کیا میں واقعی اس کی ملکہ بن سکتی تھی؟ یا یہ سب ایک حسین دھوکہ تھا، ایک سنہری قید؟ میرے دل میں بے شمار سوال تھے، مگر میرے لب خاموش تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے مقدر کا فیصلہ کیا ہوگا۔ میں چاہتی تھی کہ پیچھے ہٹ جاؤں، مگر میرے قدم زمین میں جکڑے جا چکے تھے۔ اس کا وجود عام انسانوں سے کہیں زیادہ بلند تھا، جیسے اس کے جسم سے روشنی کی ایک نرم مگر خطرناک لہر نکل رہی ہو۔ میں تمہیں یہاں زبردستی نہیں لایا ریشما، اس کی گہری آواز میرے کانوں میں گونجی، جیسے میرے دل پر کوئی طلسم کر دیا گیا ہو۔ یہ دنیا تمہاری منتظر تھی،
میں تمہارا منتظر تھا۔ میں نے کپکپاتے ہونٹوں سے سرگوشی کی۔ لیکن میں تو ایک عام انسان ہوں، میں یہاں کی ملکہ کیسے بن سکتی ہوں؟ وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی کشش تھی جو خوف اور سکون کے بیچ کہیں بھٹک رہی تھی۔ تم عام نہیں ہو ریشما، تمہارا وجود عام نہیں، تمہاری روح روشنی سے بنی ہے۔ تمہیں کسی عام انسان کی طرح زمین پر رکھا جا ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ دنیا تمہاری حقیقت ہے، وہ دنیا صرف ایک امتحان تھی۔ میں نے گردن جھکا لی۔ میرے دل میں ایک ہیجان سا اٹھ رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب حقیقت ہے یا بس کوئی گہرا خواب جس سے میں کبھی نہیں جاگ سکوں گی۔ مگر ایک بات واضح تھی، یہ دنیا جتنی حسین تھی اتنی ہی پراسرار بھی۔ سردار جن کی محبت اپنی جگہ، مگر جنات کی دنیا میں سبھی اس کی طرح خوش نہیں تھے۔ جیسے ہی اس نے مجھے اپنی ملکہ بنانے کا اعلان کیا، محل کے در و دیوار لرز اٹھے۔ میں نے اپنے ارد گرد کئی چہرے دیکھے، سبھی غیر انسانی، سبھی مجھ پر سوالیہ نظریں گاڑے ہوئے۔ ان میں سے کچھ کے چہرے غصے سے سرخ ہو رہے تھے، کچھ کے ہونٹوں پر تمسخر بھری مسکراہٹ تھی اور کچھ کی آنکھوں میں شک کی پرچھائیاں تیر رہی تھیں۔ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ ایک انسان ہماری ملکہ کیسے بن سکتی ہے؟ ایک بھاری بھرکم جن نے گرج کر کہا۔ اس کے چہرے پر خالص نفرت تھی۔ ہم ہزاروں سال سے جناتی سلطنت کے محافظ ہیں اور اب ایک کمزور فانی لڑکی کو ہمارا تاج دیا جا رہا ہے۔ سردار جن نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کا وجود ایک شعلے کی طرح دہکنے لگا۔ کسی میں ہمت ہے کہ میرے فیصلے کو چیلنج کرے؟ اس کی گرجتی ہوئی آواز کے ساتھ ہی پوری فضا کانپنے لگی۔ یہ میرا حکم ہے اور جو میرے حکم کے خلاف جائے گا وہ راکھ میں بدل جائے گا۔ سب خاموش ہو گئے، مگر میں نے ان کی نظروں میں وہی غصہ، وہی حسد، وہی خوف محسوس کیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ میری موجودگی کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اسی رات مجھے محل کے ایک حصے میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا مگر وہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ کھڑکیوں سے باہر جھانکا تو وہاں ایک نیلے آسمان کے نیچے تیرتے ہوئے جزیرے نظر آ رہے تھے۔ پانی کہیں نہیں تھا مگر ہر چیز خلا میں معلق تھی، جیسے وقت رک چکا ہو۔ کیا میں یہاں ہمیشہ قید رہوں گی؟ میں نے خود سے سرگوشی کی۔ اچانک کمرے کی دیوار پر ایک سایہ لرزنے لگا۔ میں نے سانس روکی مگر وہ سایہ بڑھنے لگا۔ پھر ایک پراسرار گھمبیر آواز ابھری، ریشما، تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ تمہاری روح ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کون ہو تم؟ یہ دنیا جتنی حسین ہے اتنی ہی خطرناک بھی ہے۔ اگر تم نے سردار کی محبت قبول کر لی تو تم کبھی واپس نہیں جا سکو گی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میرا ذہن چکرا رہا تھا۔ کیا یہ کوئی سازش تھی؟ کیا واقعی سردار کی محبت ایک سنہری قید تھی یا میں اپنی قسمت کے سب سے بڑے راز کے قریب پہنچ چکی تھی؟ مجھے اب فیصلہ کرنا تھا۔ کیا میں اس محبت کو قبول کر کے ہمیشہ کے لیے جنات کی دنیا کی ملکہ بن جاؤں یا میں کسی نہ کسی طرح اس طلسم سے آزاد ہو کر واپس انسانوں کی دنیا میں لوٹنے کا راستہ تلاش کروں؟ مگر کیا واپسی ممکن تھی؟ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دوسروں کے ستم سہے، خاموشی سے آنسو بہائے اور اپنی قسمت کو ایک بدترین حقیقت کے طور پر قبول کیا۔ میری خالہ، رشید اور وہ تمام لوگ جنہوں نے مجھے کمتر سمجھا، جنہوں نے میرے وجود کو بوجھ جانا، آج میں ان سب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں جنات کی دنیا کی ملکہ بننے جا رہی تھی اور میرے پاس وہ طاقت تھی جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن میں اس سب کو بے بسی کے ساتھ قبول نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اتنے سالوں تک برداشت کیا تھا، مگر اب میں وہ ریشما نہیں رہی جو چھت پر بال سکھاتے ہوئے بے خبر تھی اور کوئی جن زیادہ ان پر عاشق ہو چکا تھا۔ میں بدل چکی تھی۔ میں ان لوگوں کو سبق سکھانا چاہتی تھی جنہوں نے مجھے رسوا کیا، مجھے مجبور کیا کہ میں اپنی خواہشات کو دفن کر دوں اور مجھے کمزور سمجھا۔ سردار جن میری آنکھوں میں وہ چنگاری دیکھ چکا تھا جو اب شعلہ بننے جا رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور گہری نظر سے دیکھا۔ تمہاری روح میں ایک اضطراب ہے ریشما، تم صرف میری دنیا کی ملکہ نہیں بننا چاہتی، تم اپنے ماضی کو بدلنا چاہتی ہو، تم ان لوگوں کو جھکانا چاہتی ہو جنہوں نے تمہیں کمزور سمجھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور سخت لہجے میں کہا، ہاں، میں انہیں دکھانا چاہتی ہوں کہ جسے وہ کمزور سمجھ رہے تھے وہی ان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی۔ وہ مسکرایا، مگر اس بار اس کی مسکراہٹ میں کچھ اور تھا، طاقت، آزمائش
اور شاید میرے فیصلے کے نتائج کی پیش گوئی۔ تم اپنی دنیا میں واپس جا سکتی ہو، مگر ایک شرط ہے۔ میں نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا شرط؟ اگر تم انتقام کے راستے پر چلی تو تم کبھی بھی مکمل انسان نہیں رہو گی۔ جنات کی طاقت صرف انہیں ملتی ہے جو محبت اور انتقام کے درمیان فرق جانتے ہیں۔ اگر تم اپنی روح میں صرف نفرت کو جگا دو گی تو ایک دن تمہاری انسانیت ختم ہو جائے گی۔ میں نے سوچا، کیا میں اپنی انسانیت کو کھونا چاہتی ہوں؟ مگر پھر مجھے رشید کا مکروہ چہرہ یاد آیا، میری خالہ کی وہ آنکھیں جن میں ہمیشہ نفرت بھری رہتی تھی، اور وہ سب تانے جو مجھے میری غربت اور میرے یتیم ہونے کی سزا دیتے تھے۔ مجھے اپنی دنیا میں واپس بھیج دو، کچھ لمحوں کے لیے۔ میں نے فیصلہ لیا۔ اس نے ایک قدیم آئینہ میرے سامنے رکھا۔ آئینے میں میرا اپنا عکس نہیں تھا بلکہ میرا ماضی نظر آ رہا تھا۔ وہی گھر، وہی صحن اور میری خالہ کی وہی تلخ آواز۔ اس آئینے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھو، اگر تم نے اپنی طاقت کو غلط طریقے سے استعمال کیا تو تم کبھی بھی اس دنیا میں واپس نہیں آ سکو گی۔ میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا، مگر میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور آئینے کی طرف قدم بڑھایا۔ جو ہی میں آئینہ کے اندر داخل ہوئی، یوں لگا جیسے میرا وجود ہوا میں تحلیل ہو رہا ہو۔ میرے ارد گرد روشنی کے جھماکے تھے، جیسے میں کسی دوسری حقیقت میں جا رہی ہوں۔ اچانک میرے قدم زمین پر لگے اور میں نے خود کو اپنی خالہ کے گھر کے صحن میں کھڑا پایا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا میں چھوڑ کر گئی تھی، مگر میں بدل چکی تھی۔ اب میں وہ بے بس ڈری ہوئی ریشما نہیں رہی تھی جو لوگوں کے تانے سہتی تھی۔ اب میں جنات کی دنیا کی ملکہ تھی، وہ ملکہ جس کے اندر ایک ایسی طاقت جاگ چکی تھی جس سے کوئی واقف نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ میرے قدموں کی چاپ سنتے ہی خالہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ کانپتی ہوئی میری طرف دیکھنے لگیں جیسے میں کوئی بھوت ہوں۔ ریشما، تم تو… اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اس عورت کی آنکھوں میں جو ہمیشہ مجھ سے نفرت کرتی رہی تھی، جس نے مجھے نوکرانی سمجھ کر میرے ساتھ برا سلوک کیا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، خالہ، میں واپس آ گئی ہوں۔ کیا آپ نے مجھے یاد کیا؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ رشید اندر آیا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو غائب ہو چکی تھی، کہاں تھی تم؟ میں نے قدم آگے بڑھایا اور پہلی بار رشید کے چہرے پر وہ گھبراہٹ دیکھی جو ہمیشہ میں محسوس کیا کرتی تھی۔ اس کے غرور میں دراڑ پڑ چکی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر سرگوشی کی۔ میں وہاں گئی تھی جہاں تم جیسے لوگ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں اس دنیا میں تھی جہاں مجھ جیسے یتیم اور مظلوموں کو طاقت دی جاتی ہے۔ رشید پیچھے ہٹا، جیسے میں واقعی کوئی اور مخلوق بن چکی ہوں۔ خالہ نے ہمت کر کے کہا، یہ سب جادو ہے، تم کوئی آسیب بن چکی ہو۔ میں ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں سارا زمانہ بول رہا تھا۔ نہیں خالہ، میں وہی ریشما ہوں، بس اب میں تمہاری غلام نہیں رہی۔ اب میں وہ ریشما ہوں جسے تم ہمیشہ کمزور سمجھتی رہی، مگر اب وقت بدل چکا ہے۔ اچانک ہوا کا رخ بدلنے لگا۔ میرے لمبے بال جو ہمیشہ میری کمزوری سمجھے جاتے تھے اب میرے گرد ایک ہالہ بن چکے تھے۔ گھر کی ہر کھڑکی زور سے بجنے لگی، دروازے خود بخود کھلنے لگے اور چراغوں کی روشنی مدھم پڑ گئی۔ رشید خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے چیخ کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے آنکھیں بند کی اور ایک سوچ میں ڈوب گئی۔ کیا مجھے واقعی انتقام لینا چاہیے؟ کیا میں بھی ویسی ہی بن جاؤں جیسے یہ لوگ تھے؟ کیا طاقت کا مطلب صرف بدلہ لینا ہوتا ہے؟ اچانک میرے ذہن میں سردار جن کے الفاظ گونجنے لگے، اگر تم نے اپنی طاقت کو غلط طریقے سے استعمال کیا تو تم کبھی بھی اس دنیا میں واپس نہیں آ سکو گی۔ میرے قدم رک گئے۔ میں نے رشید اور خالہ کو دیکھا جو خوف سے کانپ رہے تھے۔ میں چاہتی تو انہیں تباہ کر سکتی تھی، انہیں وہ درد دے سکتی تھی جو انہوں نے مجھے دیا تھا، مگر کیا اس سے میں واقعی کچھ حاصل کر لیتی؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے اندر کے طوفان کو تھام لیا۔ میں نے رشید کی طرف دیکھا اور کہا، میرا بدلہ یہی ہوگا کہ میں تمہیں معاف کر دوں، مگر تمہیں ہمیشہ اس خوف میں رکھوں گی کہ اگر میں چاہوں تو تمہاری دنیا پل میں الٹ سکتی ہوں۔ خالہ اور رشید نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ ان کے لیے یہ معافی نہیں بلکہ ایک ایسی سزا تھی جو انہیں ہمیشہ یاد رہے گی، یہ کہ میں کمزور نہیں ہوں، میں ایک ملکہ ہوں اور اب میں اپنی تقدیر خود لکھوں گی۔ میں نے جب اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑا
اور سردار جن کی دنیا میں واپس قدم رکھا تو ایسا لگا جیسے میں نے دوبارہ جنم لیا ہو۔ جنات کی دنیا، جہاں چمکتے ہوئے محل، سنہری درخت اور ہوا میں تیرتی روشنی کے ذرات ہر طرف بکھرے ہوئے تھے، وہ اب میرا نیا گھر بن چکا تھا۔ میں نے اپنے سارے غم، اپنی تمام تکلیفیں پیچھے چھوڑ دی تھی۔ اب میں وہ بے بس ریشما نہیں رہی تھی جو چھت پر بال سکھاتے ہوئے اپنی قسمت پر آنسو بہاتی تھی۔ اب میں جنات کی ملکہ تھی، وہ ملکہ جس کا حسن، جس کی طاقت اور جس کی محبت ایک پورے جہان پر راج کر رہی تھی۔ سردار جن نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اپنی ملکہ بنائے گا، اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس نے میرے لیے ایک ایسا شیش محل بنوایا جس کی دیواریں روشنی سے جگمگاتی تھیں، جہاں قدم رکھتے ہی زمین پر نرم ترین قالین بچھ جاتے، جہاں خوشبوئیں خود بخود میری راہوں میں بکھرتیں۔ محل کے ہر کمرے میں میری پسند کا ہر سامان تھا، خالص ریشم کے لباس، قیمتی زیورات اور نہ ختم ہونے والی محبت۔ لیکن میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز سردار جن کی محبت تھی۔ وہ دنیا کا سب سے خطرناک اور طاقتور بادشاہ تھا، مگر میرے سامنے وہ ایک نرم دل شخص بن جاتا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے دیوانگی تھی، اس کی باتوں میں میرے لیے عزت تھی، اور اس کی ہر حرکت میں میری خوشی کا خیال رکھا گیا تھا۔ وہ چاہتا تو مجھے قید کر سکتا تھا، مگر اس نے مجھے آزادی دی، اس نے مجھے خود مختار بنایا، اور میں نے محسوس کیا کہ میں صرف اس کی ملکہ نہیں بلکہ اس کی شریک حیات بھی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔